دیکھیے گردن کا درد ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم میں سے سب نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. گردن کے درد کے حوالے سے ہم بہت سے پروگرام بھی کر چکے ہیں، لیکن آج میں ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں اگر گردن کے موڑوں کی ہڈیاں گھس جائیں یا پڑ جائیں تو اس کو ہم سروائیکل اسپونڈلوسس کہتے ہیں. سروائیکل اسپونڈلوسس عام طور پہ بڑی عمر میں ہوتا ہے. 40 سال سے بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں یا 50 سال یا 60 سال، ان کے اندر اگر گردن میں درد ہو تو اس کو ہم سروائیکل اسپونڈلوسس کہتے ہیں. نوجوانی میں اگر گردن میں درد ہو اور گردن کا درد کندھے میں یا بازو میں آئے اور خاص اینگل میں آ کے یہ درد بڑھ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گردن کا موڑے ہیں ان کے درمیان میں جو ڈسک ہوتی ہے، جس طرح کمر کے موڑوں کی ڈسک ہل جاتی ہے اس طرح گردن کے موڑوں کی ڈسک بھی ہل گئی ہے. اس کو ہم سروائیکل ریڈیکلوپیتھی کہتے ہیں. تو اگر گردن میں درد ہو اور وہ بازو میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نس دب رہی ہے. نوجوانی میں زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ ڈسک سلپ کر گئی ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا ایک وپ لیش انجری ہوتی ہے. کار پہ بیٹھے ہوئے ایک دم بریک لگے آپ کا تو سر پیچھے کو جاتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے یہاں جو یہ نیک کا یہ جو ہیڈ ریسٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اپنا سر یہاں پہ رکھیں اور ریسٹ کریں. ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں بنا ہوا ہوتا. یہ اس لیے بنا ہوا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک دم جھٹکا لگے تو آپ کا سر پیچھے نہ جائے. اگر بہت زیادہ پیچھے چلا جائے گا تو یہ آپ کی من کا یا آپ کی جو ورٹیبرا ہے یہ ٹوٹ سکتی ہیں، اور اگر یہ ٹوٹ جائیں تو آپ کی پوری جو باڈی ہے پیرالائز ہو سکتی ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہیڈ ریسٹ ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح گاڑی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بہت لٹک کے یوں کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے الرٹ ہو کے بیٹھیں، یوں بیٹھیں. سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں. چھوٹی سی غلطی سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا کین لیڈ ٹو اے ٹیریبل کانسیکوینسز. تو اس لیے تو یہ ایک امپورٹنٹ کاز ہو جاتی ہے انجری کی ینگ ایج کے اندر. بڑی عمر میں سروائیکل اسپونڈلوسس، آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس، آرتھرائٹس اسپونڈلوسس ہی کو کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ان میں جو خاص طور پہ آج میں نے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے یہاں ینگ لڑکے یا لڑکیوں کو گردن کی درد ہو تو آپ یقین کریں ان کے اندر نہ تو ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے، امکان بڑا کم ہوتا ہے، نہ ڈسک کا ایشو ہوتا ہے، صرف اور صرف پوسچر کا ایشو ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ فون ہے. اس فون کو اگر آپ یوں کر کے پلے کرتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، تو آپ کی جو گردن ہے یہ آپ کو جو سر کا وزن آپ کے ورٹیبراز پہ پڑ رہا ہے یہ 20 ٹائم زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس کو یوں رکھ کے اور فون کریں. تو جوں آپ کی گردن نیچے کو جائے گی یعنی فلیکشن میں جائے گی تو آپ کی جو گردن کے موڑے ہیں ان کے اوپر سٹین بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے آئی وڈ ریکویسٹ آل، ظاہر ہے میرے بچوں کی طرح آل ینگ پیپل، کہ بیٹا آپ لوگ جب فون استعمال کرتے ہو، میں فون کے خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، استعمال کریں بالکل. اگر آپ لیٹ کے کرتے ہو، آپ ایک بات بس یہ ذہن میں رکھو کہ جب آپ فون استعمال کرو تو گردن یوں نہیں ہونی چاہیے. مطلب یوں گردن جو ہے نا یہ آپ کی صرف ایک ہی وقت ہونی چاہیے جب آپ اللہ کے حضور میں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی ورد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے جاتے ہوئے گردن بے شک آپ یوں رکھیں. لیکن یہ جو فون یہ فضول سی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں. ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹیکنیکلی اینڈ میڈیکلی آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ کی گردن یوں ہوتی ہے، یہ ایک جو کرویچر ہے یہ 0 ڈگری ہے. جو کرویچر آپ کا بڑھ رہا ہے تو آپ کے نیک کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، بڑھتے جب آپ یوں آگے، کچھ لوگ یوں بھی ہو جاتے ہیں، تو دین اٹ از سم ٹائمز 20 ٹائمز مور پریشر آن یور ورٹیبرا. اور یہ جب آپ مستقل کرتے رہتے ہیں تو آپ کی گردن کے پیچھے جو آپ کا فیشیا ہوتا ہے،
فیشیا کہتے ہیں چربی کے اس حصے کو جو ہماری اسکن اور ہمارے پٹھوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہاں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور دس کالڈ سروائکل فیشیائٹس، اینڈ دس از دا کامن کاز. پھر آپ کو ان جگہوں پہ دبائیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹرز دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں اور ایکس رے کرواتے ہیں آپ کی، سارے سروائکل فیشیائٹس میں فضول باتیں ہوتی ہیں. میں تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس عمر کا آئے گردن کے وہ شکایت کرے، میں تو اس کے ریفلیکسز چیک کرتا ہوں اس کے ساتھ، مطلب یہ ٹرائسیپس ہو گیا، بائسیپ ہو گیا، سپرینٹر ہو گیا، اس کے بعد موومنٹ دیکھ لیتا ہوں، ہسٹری پوچھ لیتا ہوں، اینڈ نارملی آئی ٹیل دیم ایکسرسائزز اینڈ آئی ٹیل دیم میڈیسنس. میں تو ایکس رے بھی نہیں کراتا. ایکس رے کراؤں تو ایکس رے کے اندر عام طور پہ جو ہماری گردن کا کرویچر ہوتا ہے نیچرل، وہ یوں ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹریٹنگ ہو جاتی ہے یوں. تو ایکس رے کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹریٹننگ آف دا سروائکل کرویچر اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو مسل پل. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ، جب فون کریں، جب فون سنیں یا ٹی وی یا ویڈیو پہ آپ کھیلیں تو اپنے پوسچر کو اچھا رکھیں. یہ بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچا کے رکھے گی. تھینک یو.